اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے تمام انسانوں کے درمیان محبت اور انسیت پیدا فرمائی ہے۔ ہر انسان جب تک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اس وقت تک ان انسانوں، ان معاشروں کے درمیان، اس علاقے کے درمیان فضا امن و سکون والی رہتی ہے۔ لیکن جب کہیں کسی بھی جگہ دو آدمیوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان کہیں بھی نفرت پیدا ہو جائے تو پھر وہاں پہ امن و سکون کا برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تک انسانوں میں محبت ہوتی ہے تو تمام انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اچھے جذبات اس سے فروغ پاتے ہیں۔ لیکن جب محبت نکل جائے تو پھر برے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، پھر ہر انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، اسے گرانے کے در پہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، اس کا جائزہ لیں کہ اس طرح کی یہ نفرت، یہ بغض اور حسد جو انسانوں میں فروغ پاتا ہے، جہاں بعض اوقات حقیقت ہوتی ہے وہیں پر بعض اوقات بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، بدظنی، غلط فہمیاں، اس کی وجہ سے بھی پھر انسانوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ حجرات جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے اسی بدگمانی سے منع فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو یہ بدگمانی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے انسان پھر گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اب یہ بدگمانی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ بدگمانی پیدا ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب بدگمانی کا وہ ادھورا علم ہوتا ہے۔ کسی بھی واقعے کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں مکمل نالج کا نہ ہونا، پوری بات کا پتہ نہ ہونا، اور آدھی بات سن کے آدمی دوسرے کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے، تو یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، کسی کے بارے میں یہ بتائے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے،
فلاں نے ایسا کہا ہے آپ کے بارے میں، تو فتبین، تو اس کی تحقیق کیا کرو، فوراً یقین نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں ہمارے کان میں کسی نے کوئی بات کہہ دی، یا ہمیں کسی نے کسی کے بارے میں کوئی میسج کر دیا، یا ہم نے اڑتی اڑتی بات سن لی، تو ہم اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور فوراً اس کا ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ بدگمانی، وہ پھر نفرت کا باعث بن جاتی ہے، اور پھر وہ نفرت لڑائی جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے، پھر ناراضگیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑا ہی زبردست قسم کا ضابطہ بتا دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر ملے، جب بھی تم کوئی بات سنو، خواہ وہ اپنے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں ہو، تو اس کی تحقیق کرو، کیا واقعی اس شخص نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت اور نادانی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا دو، اس بات پہ یقین کر کے ہاں یہ اس نے ایسا ہی کہا ہوگا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پشیمان اور پھر نادم ہو جاؤ گے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، کسی نے کسی کو لڑانے کے لیے کسی کو اس طرح کی بات کہہ دی، وہ دوسرے نے تحقیق کے بغیر جا کے دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا، جب بعد میں جرگہ لگا وہاں بات کھلی تو بات کچھ اور تھی، ہو سکتا ہے اس بندے نے کہا ہی نہ ہو، اس نے پہلے سے بتا دیا۔ اور یہ آیت کریمہ دراصل ایک واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے۔ وہ جو صحابی زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تھے، جس علاقے میں، جس قبیلے کے پاس ان کی اسلام سے پہلے آپس میں دشمنی تھی، تو یہ جب ان کو بھیجا تو ان لوگوں نے جب یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہمارے پاس آ رہا ہے، تو وہ خوشی سے اس کے استقبال کے لیے وہ لوگ سارے باہر نکل آئے۔ اس صحابی نے یہ سمجھا میں ابھی پہنچا نہیں ہوں، یہ لوگ سارے کے سارے پہلے سے باہر آ گئے، وہ جو پرانا جاہلیت والی دشمنی تھی کہیں یہ آج اس کا بدلہ چکانے کے لیے آ گئے ہیں۔ جب یہ سارے لوگ باہر آئے، اس نے دیکھا تو وہ وہاں سے ڈر کے واپس آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ لوگ تو مجھے مارنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا کہ یہ تو میرے صحابی کے ساتھ انہوں نے کیسے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے ایک لشکر ترتیب دینا چاہیے۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی خبر لے کے آتا ہے تو فرمایا کہ اس کی چھان بین کرو، اس کی تفتیش کرو، اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں کسی کو نقصان پہنچائیں اور پھر بعد میں آپ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ اس صحابی کو غلط فہمی ہو گئی تھی، جان بوجھ کے ایسا نہیں کہا، لیکن چونکہ آپس میں دشمنی تو تھی، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں یہ باہر آ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ڈر کے واپس آ گئے۔ لیکن اگر یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر بھیج دیتے، وہاں پہ جنگ ہوتی تو کتنے سارے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، تو ایک غلط فہمی کی وجہ سے اور پوری بات پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنا سارا نقصان ہو سکتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ساری لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، وہ بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں
وہ ان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور اگر کہیں غلط فہمی ہو جائے تو دوسرا آدمی اگر صفائی دینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اگلا بندہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ والی بات بھی غلط ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ اس بات کی واقعے کی تحقیق کرو اور اس کی تفتیش کرو. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا بھی حل ہے. پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پھر 4 بندے بٹھاؤ، پھر جرگہ کرو اور اس بات کو حل کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ تعلیمات ہمیں دی گئی ہے. تو اس لیے غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر غلط فہمی ہے تو اس کو غلط فہمی کو دور کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ بدگمانی جو پیدا ہوتی ہے اس کا سبب کسی انسان کی منفی سوچ بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کے اندر منفی سوچ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی کوئی کام اچھے طریقے سے بھی کوئی کر رہا ہوگا، اچھی نیت سے بھی کر رہا ہوگا، کوئی تعمیری کوئی فلاحی کام کوئی کر رہا ہوگا، تو اگلا بندہ فوراً یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے، یا مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ تو کچھ اور ہے. ہمارے میڈیا میں تو ایسے لوگ بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں جو رات دن اس منفی سوچ کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اور یہ خاص کر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. الیکٹرانک میڈیا پر بھی ایسے لوگ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ یوٹیوب وغیرہ پہ تو بے شمار ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں، وہ اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں جھوٹی موٹی خبریں، منفی سوچ کو بڑھانا، تو بس اس طرح کی چیزوں کو پھیلانا، وہ آئے دن ان کا کام یہی ہے، کاروبار ہی یہی ہے. تو یہ منفی سوچ بھی یہ بدگمانی کا ایک بڑا سبب ہے. تو اس لیے ہمیشہ سے اپنی سوچ کو مثبت بنانا چاہیے اور اپنی منفی سوچ کو ختم کرنا چاہیے. یہ بدگمانی اتنی بری چیز ہے کہ جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو پھر کرتے کرتے بعض اوقات انسان اللہ جل شانہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے. اور اس طرح کی باتیں بہت ساری آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے. جب کسی آدمی پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی عزیز بچہ بچی فوت ہو جائے، یا کوئی کاروباری نقصان ہو جائے، تو اس وقت پھر لوگ اللہ کے بارے میں اس بدگمانی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہ جی بس اللہ کو ہم ہی ملے تھے، یا اللہ نے میرے ساتھ ایسے کر لیا، یوں ہو گیا. اس طرح کی جو بات ہے، یاد رکھیں یہ انتہائی بری بات ہے. جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرماتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اگر وہ صبر شکر کرتا ہے، وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اس لیے جب انسان جنت میں جائے گا، وہاں ان دنیاوی جو مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، ان پر جو اس کے درجات بلند ہوئے تھے اسے وہ دیکھے گا تو وہ وہاں پہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کھال کو بھی کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا. جتنے تکلیفیں پہنچائی جا سکتی تھی پہنچتی، آج یہ میرے لیے اتنا مقام اور بلند ہوتا. دنیا میں جتنے بھی مختلف جگہوں پر مختلف مسلمانوں پر جو تکلیفیں مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں، بعض اوقات مسلمان کفار کی بمباریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، ان کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ رائے گاہ ہے، اس پر اللہ جل شانہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں، اس وقت انسان کو اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور اس بات کو اپنے لیے ایک آزمائش اور امتحان سمجھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم اور مسند احمد میں بھی ہے،
فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے بارے میں گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یعنی میرا بندہ جو میرے بارے میں اللہ کے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ان ظن بی خیرا فلہ، اگر وہ میرے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اگر وہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو یہ اس کے حق میں بھی برا ہوتا ہے۔ تو انسان جیسا بھی گمان رکھتا ہے اپنے رب کے بارے میں، اللہ کی طرف سے پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اللہ کے بارے میں یہ گمان کی ہوتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے الفاظ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تو ہر ایک ہی سنتا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، اور کوئی جیسا بھی ہے سب کی سنتا ہے۔ ہاں اس کی کچھ شرائط ہیں، اس نے بتا دی ہے کہ حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پہنو، اور حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں ہوگا پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ شرائط ہیں، اس سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں۔ ایک مستقل موضوع ہے، اس میں بات ہو بھی چکی ہے کہ دعا مانگنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے آداب اور شرائط کیا ہیں، لیکن اللہ سب کی سنتا ہے۔ کوئی گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی ہو، جو وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ہم نے جب پہلے سے یہ گمان بنایا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، میری دعا کو قبول نہیں کرتا، تو پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ آپ کو قرض چاہیے، آپ کسی بندے کے پاس قرض لینے کے لیے گئے ہیں اور آپ کو 1,00,000 روپے چاہیے۔ آپ اس کے سامنے جا کے بات کرتے ہیں، اپنی حاجت اور ضرورت رکھتے ہیں کہ جی مجھے فلاں ضرورت ہے، تو مجھے میں آیا ہوں آپ کے پاس، مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ مجھے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میری ضرورت ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو مجھے بتائیں وہ آپ کو دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ جب آپ نے اپنے برے جذبات کے اظہار ہی پہلے کر دیا، آپ نے بدگمانی پہلے سے کر دی۔ ہاں الگ ہے، اگرچہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ تو رحیم کریم ہے، لیکن یہ عام ہمارے جو طریقہ کار ہے۔ تو بھائی اگر کوئی بندہ اگر اس نے دے بھی دیا تو وہ پھر اس کا وہ مزاج، وہ بات نہیں ہوگی۔ تو مانگنے کا بھی، لوگوں سے بھی کوئی چیز لینے کا، مانگنے کا اپنی بات منوانے کا طریقہ ہے، تو اللہ جل شانہ سے بھی اپنی بات منوانے کا طریقہ ہے۔ یہ علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان بات کو سیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ انسان کرے گا اس کا نقصان خود انسان کو ہوگا۔ اور بعض اوقات انسان ہو سکتا ہے کوئی شیطان اس کو وسوسہ ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض اوقات انسان ہلکی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حنین کی لڑائی کے بعد جہاد ہوا، فتح ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور بعض لوگوں کو تالیف قلب کے لیے زیادہ دیا۔ اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اسی طرح عیینہ کو اتنے اونٹ دیے، باقیوں کو بھی دیے زیادہ۔ تو کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے زیادہ دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے اختیار تھا آپ کو۔ اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ اس تقسیم میں عدل و انصاف نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بات سنی اور میں نے جا کے، اور وہ منافق شخص تھا جس نے کہا، تو جا کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کی اطلاع دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کا رسول بھی عدل و انصاف نہ کرے تو پھر عدل کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو ان کی امت کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے فرمایا کہ مجھ سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ یار ظاہر سی بات اس طرح کی جب بات ایک آدمی کرے گا تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لازمی بات ہے کہ تکلیف ہوئی۔
لیکن پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ تکالیف پہنچائی ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بدگمانیاں لوگ کرتے تھے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے۔ تو یہ والا ہمارا عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ ہر اعتبار سے، ہر وصف، ہر خوبی کے اعتبار سے وہ اللہ جل شانہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ بدگمانیاں یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ بتائی تھی اس میں اللہ جل شانہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں، اس طرح کے گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایاکم والظن، فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بری رائے کسی کے بارے میں قائم کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے، ولا تجسسوا، اور ایک دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، ان کے راز کو رہنے کی کوشش نہ کرو، ولا تحسسوا، اور نہ ان کی نجی گفتگو کو کان لگا کے سنو۔ آج کل ہوتا ہے اس طرح، اور آج کل یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ لوگ دوسروں کی کال ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس سے فتنہ مناتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کسی کی بھی اجازت کے بغیر اس طرح کی گفتگو کو ریکارڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ولا تباغضوا، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو، بغض نہ رکھو، وکونوا اخوانا، فرمایا کہ بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور یہ بدگمانی جو ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین کا طرح امتیاز تھا، منافقین یہ بدگمانی کرتے تھے، ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کے برے برے گمان کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام میں بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارے اسی خیال نے، اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا ہوا ہے، ارداکم، اس گمان نے، اس بدگمانی نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور فرمایا تفسیر طبری میں لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ انما عمل الناس ولا قدر ظنونہم بربہم، فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ان کے رب پر گمان کے مطابق ہوتے ہیں، جیسا وہ رب کے بارے میں گمان کرتے ہیں اسی حساب سے ہوتے ہیں۔ مومن اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کی اسے توفیق ملتی ہے۔ اور کافر اور منافق آدمی وہ برا گمان رکھتے ہیں، پھر ان کے اعمال بھی برے ہوتے ہیں، ان کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ بدگمانی اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو اس بدگمانی کی وجہ سے پھر اچھے اعمال کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، وہ توفیق جو ہے وہ انسان سے چھن جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر مختلف جو گزشتہ اقوام گزری ہیں ان کے بارے میں، یا ان کے جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے رویے تھے، وہ سب کے سب اللہ جل شانہ نے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے تبلیغ کی اور حق بات رکھی تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ فقال له فرعون انی لظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں، میرے خیال میں تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں یہ باقاعدہ طور پر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی بدگمانی کرتے ہیں، یہ بھی بڑی بری بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بنی فزارہ ایک قبیلہ ہے، اس میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان امرتی جاءت بولد اسود، فرمایا کہ میری بیوی نے ایک کالا بچہ پیدا کیا ہے، ایسا بچہ پیدا ہوا ہے
کہ وہ بچہ اس کا رنگ کالا ہے، تو یعنی اس نے گویا کہ شک کیا کہ یہ ہمارے جو خاندان کا رنگ ہوتا ہے اس رنگ کا نہیں ہے۔ اس طرح کا شک کر کے اس نے یہ والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ہو سکتا ہے اس کے باقی بچے اس طرح کے سیاہ فام نہ ہو، تو اس طرح کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات فرمایا کہ تیرے پاس اونٹ ہے، حل لک من ابل، تو قال نعم، اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا رنگ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سرخ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا ان میں سے کوئی سیاہ اونٹ بھی ہے، کوئی کالا اونٹ بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہے، سیاہی مائل ہے۔ تو حضور نے پھر پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں سیاہ ہو گئے؟ باقی سارے اونٹ سرخ ہیں، ایک اونٹ اس میں سے سیاہی مائل کیوں ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے جو نسل میں سے شاید کوئی وہ والا اثر جو ہے دوبارہ ظاہر ہو گیا، کہ ہو سکتا ہے پیچھے نسلوں میں سے کوئی سیاہ اونٹ ہو، اس کی وجہ سے یہ دوبارہ پھر ظاہر ہوا۔ تو آپ سے فرمایا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے سیاہ، یہ بھی تو شاید پرانی کوئی نسل میں سے کوئی ہوگا، اسی پر گیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے بے بنیاد، بے دلیل۔ ہاں اگر خدا نہ خاصہ کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اس طرح بغیر ثبوت کے اور بغیر دلیل کے شک کرنا یہ انتہائی برا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی حکمت سے اس کا جواب دیا اور کتنی حکمت سے یہ بات سمجھائی ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے ہاں کہیں بدگمانی ہوتی ہے تو بدگمانی کو دور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اور لوگ میرے بارے میں بدگمانی میں پڑ جائیں گے، تو اسے خود اس کی صفائی دینی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں تھے، ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ تو اس وقت آپ اعتکاف میں تھے، جب وہ واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے تھوڑا سا ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ رات کا وقت ہے، ایک عورت کے ساتھ دیکھا، اور وہ ان کی بیوی ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے۔ تو جب اس انصاری صحابی کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، فرمایا کہ شیطان انسان کی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب رات کا وقت ہے، اس صحابی نے ایک نبی کو مجھے ایک عورت کے ساتھ دیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر وہ شیطان وسوسہ پیدا کر دے، اور خدا نخواستہ اس نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کر لی تو ایمان سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کا موقع ہی نہیں دیا، شیطان کو موقع ہی نہیں دیا کہ شیطان اس کو وسوسہ ڈال کے گمراہ کر دے اور اس کو ایمان کو خراب کرے۔ اس لیے اس کو بلایا اور بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے یہ میری بیوی ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسی اگر نوبت پیش آ جائے تو ہمیں خود اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ تاکہ کسی آدمی کو ہمارے بارے میں بدگمانی کا موقع ہی نہ ملے۔ کوئی آدمی کہیں کھڑا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والے کو اچھا سے، اگر ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے بارے میں منفی سوچ کے بجائے مثبت سوچ بھی تو رکھی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی بہن ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، منفی سوچ رکھنا ضروری ہے نہیں، تو اس لیے منفی سوچ سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ ہے، یہ بری بات ہے۔ اگر کہیں بدگمانی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اگر کہیں اس کو غلط فہمی ہوئی ہے تو جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان اس غلط فہمی کو دور کرے۔ اگر کسی نے آپ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دی ہے تو فوراً اس پر یقین نہیں کرنا۔
قرآن کریم نے فرمایا کہ فتبینوا، اس کی تفتیش کرو، تحقیق کرو کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں واقعی ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ جو بدگمانی ہے اور یہ گناہ ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔